اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جہاں سے مرضی قرارداد پاس کرا لیں، انتخابات تو 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اب یو این اور OIC کی قرارداد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، الیکشن میں سلیکشن کا مقابلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ کچھ سیاستدان ایسے بتاتے ہیں جیسے لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سڑکیں سونے کی ہیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کیا کہا آگے دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسکیجول اعلان کیا ہے، فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں۔ برے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے، اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے، OIC سے قرارداد پاس کروا دے، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہوں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے۔ تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قدر برائے قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوں گے۔ پاکستان کے عوام کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے وہ اپنے ہی حکومت بنائیں، پھر ان کی مرضی جو بھی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نون لیگ نے سینٹ کی قرارداد کی مخالفت کی ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ پارلیمنٹ اور عدالتوں سے بھاگنے والا اب الیکشن سے بھاگ رہا ہے، عوام کو الیکشن چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ 9 مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے، جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جیلوں میں بیٹھ کے دھمکیاں دینا، اندر بیٹھ کے دھمکیاں دینا، اداروں کے خلاف بولنا، باہر آ کے میر جعفر اور میر صادق، اور اندر کہہ رہا تاحیات ہے وہ لے لیں، ایکسٹینشن لے لیں۔ آرٹیکل میں کیا لکھتے ہیں کہ میری پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ ہمارے کاغذات مسترد ہو گئے، سپریم کورٹ چلے گئے۔ جو حالات سپریم کورٹ میں ہوئے، انہوں نے کہا ثبوت دیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، انٹرنیٹ سے لسٹ ڈاؤن لوڈ کی ہے کہ ان لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ جھوٹ بولتے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دینے لگی۔ لیکن پہلی بات تو ہے کہ الیکشن تو اب 8 فروری کو ہوگا۔ دوسری جماعتیں روئیں، پیٹیں یا چیخیں، یہ جو مرضی کر لیں، پاکستان کی عوام الیکشن چاہتی ہے۔ ساری جماعتوں نے حمایت کی ملتوی ہونے کی الیکشن کی، سوائے مسلم لیگ نون کے۔ تو پاکستان کی عوام کو 8 فروری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کی ترقی کو ووٹ دینا ہے یا پوری دنیا میں ملک کی تضحیک کرنے والے کو ووٹ دینا ہے۔ تو دوسری جانب رہنما PTI بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں گے۔ چند سینیٹرز نے قرارداد پاس کی، اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پیپر والے دن ٹکٹس والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے واضح کیا ہے کہ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں اور کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ملک عوام اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ہیں۔ الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ انعقاد ہو۔ جس طریقے سے سینٹ میں چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا، جس پہ ہمارا موقف بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بر وقت ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے۔ ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے۔ دوربین اور زندگی ٹرسٹ کے تحت چلنے والے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن میں کانوکیشن کی تقریب کا انعقاد ہوا، جہاں 25 سے زائد طالبات میں اسناد تقسیم کی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں کراچی سے عائشہ آفرین اپنی اس رپورٹ میں۔ بھاری ذمہ داری کو میں اپنی بھاری ذمہ داری کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ علم کے متلاشی اساتذہ نے خود کو اپ گریڈ کر لیا، ٹیچنگ اسپیشلائزیشن میں گریجویشن کر لی۔ کراچی میں دوربین اور زندگی ٹرسٹ کے زیر اہتمام اساتذہ کے پہلے گریجویٹ بیچ کا کانوکیشن ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے تقریب سے خطاب میں کہا، امید ہے طلباء و طالبات ملک کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لائیں گے۔ The potential to shape the future and elevate our society.
امید کرتا ہوں ہمارے طلباء و طالبات پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے آشکار کریں گے۔ قلم کی طاقت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اور اسی سے ہی خوشحالی وابستہ ہے۔ ہم تمام طلباء کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ معروف گلوکار شہزاد رائے نے کہا تعلیم معاشرے میں بہتری کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس ادارے سے ہم نے ایک ریفارم سٹارٹ کیا اور آج یہ بچیاں گریجویٹ ہو رہی ہیں اور ہر سال اسی طرح گریجویٹ ہوں گی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 143 ٹیچرس ٹریننگ کالجز ہیں، اسی طریقے سے وہ تمام ٹرن اراؤنڈ ہوں اور گورنمنٹ سکولز میں بچیاں پڑھانے جائیں۔ کانوکیشن میں شریک گریجویٹس اور والدین کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ گریجویٹ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ڈگری کے بعد ان پر ذمہ داری بڑھ چکی ہے جسے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے شروع سے ٹیچنگ پسند ہے اور میں بچوں کے لیے وہ درد رکھتی ہوں کہ بچوں کو میں کچھ سکھا سکوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت زبردست، ایسا لگ رہا ہے جو ایک خواب تھا گریجویشن ہونے کا وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ تقریب کے اختتام پر طالبات سے تعلیم کے شعبے میں ایمانداری سے کام کرنے کا عہد بھی لیا گیا۔ جس طرح آپریشن کے لیے ڈاکٹر اور عمارت کے لیے انجینئر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اساتذہ کے لیے ٹیچر ایجوکیشن میں ڈگری کا ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے تاکہ مستقبل کے معماروں کو پڑھانے کے لیے صحیح طریقے اپنائے جا سکیں۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ عائشہ آفرین، دنیا نیوز، کراچی۔